بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین کی پناہ اسد حسین، سرداد مداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین۔ اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے درس کربلا اور میں ہوں آپ کی میزبان مدیحہ عابد علی۔ ناظرین و سامعین، آج بات ہوگی تاریخ کے بلند ترین عظیم ترین واقعے کربلا کی۔ وہ واقعہ کربلا جس نے تا قیامت حق اور باطل کے درمیان میں ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ وہ واقعہ کربلا جس نے جنگ تخت و عہد کے لیے نہیں کی۔ وہ واقعہ کربلا جس نے صرف انصاف، عدل اور اسلام کو بچانے کے لیے شہادتوں کے نذرانے پیش کیے۔ تا قیامت ذکر سے روشن رہے گی یہ زمین، تا قیامت ذکر سے روشن رہے گی یہ زمین، ظلمتوں کی شام ہے ایک روشنی ہے کربلا۔ ناظرین سامعین، آج بات ہوگی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی، جنہوں نے کربلا سے قبل، کربلا کے درمیان اور کربلا کے بعد مشن حسینی کو زندہ رکھا۔ ناظرین و سامعین، آج بات ہوگی حضرت علی اکبر شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو کہ شکل، صورت، بول چال، سیرت، ہر چیز میں اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے تھے۔ آج بات ہوگی عباس علمدار کی۔ ناظرین و سامعین، علم تو بہت ساروں نے اٹھایا، لیکن علم کی قسمت دیکھیے کہ جس کو نسبت ملی تو غازی عباس سے ملی۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ ندرت صاحبہ، جو کہ ذاکرہ اہل بیت ہیں، آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہیں کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں رخسانہ گوہر صاحبہ، جو کہ ذاکرہ اہل بیت ہیں، آپ کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کربلا کیسے وفاداری کی علامت ہے، کربلا کیسے عظمت کی علامت ہے، کربلا کس طرح سے حق پر ڈٹے رہنے کی علامت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات نے کربلا کو ہمارے لیے مختص کیا ہے ایک ایسی سرزمین بنا کر کہ جو ہمیں حق سے شناسا کرتی ہے، ہمیں انسانیت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے شروع میں موضوع کا تعارف کرایا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، تو کلی طور پر ایک ایسا سانچہ ہے، ایک ایسی شخصیت ہے جو میرے اور آپ کے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہے کہ کربلا کو پہچاننا کہاں سے ہے۔ کربلا ہے، کربلا شناسی کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ کربلا ایک میدان تھا، ایک ایسا مقام تھا جہاں پر چند پیاسوں نے حق کے لیے ایک ایسے باطل کا مقابلہ کیا جو تعداد میں بھی بہت زیادہ تھا، جس کے پاس ہر قسم کی قوت موجود تھی۔ لیکن ایسے میں جناب زینب کبریٰ کا کردار ہمارے لیے وہ خلاصہ بن جاتا ہے جو اس وقت سے بھی آگاہ کرتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے یہ کہہ کر نکلے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کربلا کے اس وقت کی بھی تعارف کروا رہی ہیں کہ جب مشکلوں میں صبر کے پیمانے رکھے گئے، اور بعد از کربلا بھی آپ کے لیے جو تفسیر ہے نا وہ جناب زینب کبریٰ۔ میں افتخار عارف صاحب کی ایک نظم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی۔ کربلا گواہی دے، باب شہر حکمت سے خیمہ گاہ نصرت تک، محضر شہادت تک کیسے کیسے نام آئے، کیا عجب مقام آئے، حق کی پاسداری کو فرض جاننے والے راہ حق میں کام آئے، ساتھ ساتھ تھی زینب کربلا گواہی دے۔ پھر وہ شام بھی آئی جب بہن اکیلی تھی، ایک سفر ہوا انجام ریگ گرم مقتل پر، چند بے کفن لاشیں بھائیوں بھتیجوں کے، گودیوں کے پالوں کے، ساتھ چلنے والوں کے، ساتھ دینے والوں کے، کچھ جلے ہوئے خیمے، کچھ ڈرے ہوئے بچے، جن کا آسرا زینب، جن کا حوصلہ زینب، کربلا گواہی دے۔ اگر ہم جناب زینب کبریٰ کا تعارف دیکھیں
تو جو ایک بہت خوبصورت ٹائٹل یا لقب جناب زینب کبریٰ کے ہمراہ ہے وہ ہے شریکت الحسین، یعنی وہ جو امام حسین علیہ السلام کی شریک ہے۔ شراکت داری کیا ہے؟ پارٹنرشپ کیا ہے؟ ہم بزنس بھی کرتے ہیں نا، تو شراکت داری کا مقصد ہے کہ آپ پروفٹ اینڈ لاس میں ایکولی شیئر رکھتے ہیں، ایک مکمل حصہ رکھتے ہیں۔ جناب زینب کبریٰ شریکت الحسین ہے، پیغام حسین میں، حیات حسین میں، شخصیت حسین میں اور مقصد حسین میں۔ اسی لیے ہم کربلا کی شناخت کرتے ہی جناب زینب سے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا سجدہ نفس مطمئنہ کا سجدہ ہے۔ اس سجدے کو زندہ کس نے رکھا؟ اس خطیبہ نے جو کوفہ میں کھڑی ہیں، اس خطیبہ نے جو شام میں کھڑی ہیں، اور اس خطیبہ نے جو اتنی مشکلوں کے بعد صبر حسین کا تعارف کس طرح رکھ رہی ہیں، ما رأیت الا جمیلہ، میں نے خدا کے جمال کے سوا اس مشکل میں کچھ نہیں پایا ہے۔ تو کربلا بیسیکلی ہمارے لیے بحیثیت ایک عورت کے، بحیثیت ایک جوان کے، بحیثیت ایک بچے کے، ایک ایسی وفا کی علامت ہے جو ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جب حق کی بات ہوتی ہے نا تو پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا والوں سے آپ کا رشتہ کیا ہے، پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خدا سے آپ کا رشتہ کیا ہے۔ بہت خوب۔ رخسانہ صاحبہ، میں اپنا سوال مختصر رکھوں گی۔ جب زینب سلام اللہ علیہ بولی تو یزید کے دربار میں خاموشی طاری ہو گئی۔ کربلا، جیسے انہوں نے کہا کہ زندہ رکھنے والی ہستی کا نام جناب زینب عالیہ ہے۔ امام حسین 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچانے والے، اسلام کو، قرآن کے پیغام کو، دین محمد عربی کو بچانے والے ہیں، اور کربلا کو بچانے والی کا نام زینب ہے۔ امیر شام یزید یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ گھیر کے حسین کو کربلا لے کے آیا ہے۔ ایک بے آب و گیا صحرا میں کیا ہو گیا، کون مارا گیا، قاتل کون ہے، مقتول کون ہے، کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ تمام میڈیا اس کا ہے جو باغی 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 کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔ جہاں جہاں سے قافلہ حسینی گزر رہا ہے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، آؤ دیکھو تاکہ نشان عبرت بنے، کوئی میرے خلاف آواز بلند نہ کر سکے۔ باغی کا قافلہ ہے۔ تو اب سمجھیے کہ ایسے میں وہ مطمئن ہے کہ کوئی نہیں ہے جو بتائے کہ کون مارا گیا۔ وہاں جناب زینب عالیہ دربار میں تو بعد میں متکلم ہوئی ہیں۔ میں یہاں یہ کہوں کہ قاتل کو فکر تھی کہ جفا کی خبر نہ ہو، مظلومیت کا قلب جہاں پر اثر نہ ہو، اور تخریب کار کو کسی جانب سے ڈر نہ ہو، مجرم کا اقتدار محل نظر نہ ہو۔ زینب مگر حریف جفا کار بن گئی، پیش یزید آہنی دیوار بن گئی۔ بظاہر صنف نصفاں، ایک نازک سی خاتون، مگر آہنی ارادہ لیے ہوئے جب آگے بڑھی ہیں تو یہ قدم زینب کے نہیں ہیں، یہ انقلاب حسینی آگے بڑھ رہا ہے۔ علم حسینیت کو کوچہ با کوچہ، شہر با شہر گاڑتی ہوئی جب جناب زینب عالیہ دربار یزید تک پہنچی ہیں تو دربار یزید تک پہنچنے تک تاریخ یہ بیان کرتی ہے، یہ عالم ہے کہ جناب زینب نے قدم بعد میں رکھے ہیں شام کی گلیوں میں، ان کے خطبوں کی گونج، ان کے خطبوں کی دھمک پہلے دربار یزید تک پہنچی ہے، جو راستے میں وہ خطبے دیتی ہوئی آئی ہیں۔ دیکھیے، راستے میں بھی خطبے ہوں یا دربار میں خطبے ہوں، ہر انسان کے کلام کے لیے ایک ماحول چاہیے۔ ابھی میں آپ سے محو گفتگو ہوں، آپ نے مجھے ماحول دیا، آپ سننے پہ آمادہ ہیں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن ذرا اب یہ بتائیے اس دور میں کچھ دیر کے لیے اپنے تصور کو لے جائیے جب جناب زینب عالیہ متکلم ہیں، وہ خطبے دے رہی ہیں، جہاں سننے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب بازاروں سے قافلہ گزر رہا تھا یہ حال تھا کہ تاشے باجے بج رہے تھے، لوگ جشن منا رہے تھے، کوئی سننے پہ آمادہ نہیں تھا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایسے میں جس وقت جناب ثانیہ زہرا بنت علی نے آواز دی خاموش، تو یوں لگ رہا ہے کہ یہ لبھائے جناب زینب عالیہ سے نکلے ہوئے الفاظ معزہ بن کے تاریخ کی تمام ادوار پہ چھا گئے ہیں۔ جہاں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، اب تاریخ لکھنے پہ مجبور ہیں کہ وہاں اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز تک خاموش ہو گئی۔ ایسا پن ڈراپ سائلنس تھا۔ تب جناب زینب عالیہ نے اپنا خطبہ شروع کیا ہے اور لوگوں کو بتایا کون مارا گیا، قاتل کون ہے۔ اب یہ خطبے دیتی ہوئی جو راستے میں چلی ہیں تو جب دربار یزید تک پہنچی تو عالم یہ ہے کہ وہ چاہتا یہ ہے کہ قیدی سہمے ہوئے ہوں، جبکہ جناب زینب عالیہ کے خطبوں کی دھمک نے خود وقت کے سپر پاور یزید کو لرزا کے رکھا ہوا ہے۔ دربار میں جو خطبہ ہے وہ کوئی معمولی خطبہ نہیں ہے۔
کیونکہ وہاں پر تماشا دکھانے کے لیے مختلف ملکوں کے سفیروں کو، وزیروں کو بلایا گیا ہے کہ دیکھو میں فاتح ہوں، میں نے جنگ جیتی ہے، میں نے کیسے نشان عبرت بنایا، میں نے کس طرح ان کو رسوا کیا۔ جناب زینب عالیہ نے دربار میں جو قدم رکھا ہے تو وہ قدم انقلاب حسینی نے رکھا ہے۔ یا علی مدد کہہ کر جناب زینب عالیہ کا قدم رکھنا یہ جملہ بتا رہا ہے جو ابھی انہوں نے کہا ما ریتا الا جمیلا، میں نے حسن کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ کن لوگوں کے درمیان کہہ رہی ہیں جو جانتے ہیں کہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو لٹ کر آیا ہے، جن کے جوان مارے گئے، 18 بھائیوں کی بہن تنہا کھڑی ہوئی ہے، بھائی میدان کربلا میں بے گور و کفن لاشیں چھوڑ کے آئے ہیں، تمام راستے لوگ تماشا دیکھتے آئے ہیں۔ تو لیکن جناب زینب عالیہ نے بتایا تمہاری نگاہ میں حسن کچھ اور ہے، ہماری نگاہ میں حسن وہ ہے جسے خدا حسن سمجھتا ہے۔ یہ جملہ انقلاب کی وہ لکیر کھینچ گیا، فتح اور شکست کے درمیان تبدیلی قیامت تک جناب زینب عالیہ نے رکھی کہ تم جسے فتح سمجھتے ہو وہ فتح نہیں ہے۔ اور پھر جب دربار یزید میں آذان کا وقت ہوا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا یزید دیکھ یہاں تیرا ذکر نہیں، یہاں میرے نانا کا ذکر ہوا ہے۔ آگے بڑھیں گے ندر صاحبہ، ہم یہ بات کریں گے کہ حضرت علی اکبر جو کہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی شہادت بیان کریے گا اور ان کی زندگی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ دیکھیے جب آپ نے ایک اتنا خوبصورت لقب ان کا استعمال کیا انٹروڈکشن میں، شبیہ پیغمبر، بہت بڑی بات ہے۔ شبیہ ہونا کسی کی نشانی ہونا، کسی کا وارث ہونا، نام علی ہو ساتھ اکبر بھی لگا ہو اور شبیہ پیغمبر جیسا ٹائٹل بھی ہو، تو جناب علی اکبر بہت ساری وراثتوں کے وارث ہیں۔ ایسے میں صرف یہ سوچ لینا کہ وہ شبیہ پیغمبر ہیں، وہ دکھتے رسول خدا جیسے ہیں، وہ بولتے رسول خدا جیسے ہیں، ان کے چلنے سے جناب رسول خدا کی چال کا احساس ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بڑی ظاہری ہیں۔ جو چیز ہمیں جناب علی اکبر سے انسپائر کرتی ہے وہ ان کا وہ باطنی طاقت ہے، وہ باطنی رجحان ہے جو عین جوانی میں، دیکھیں 18 سال ایک ایسی عمر ہے جو خوابوں کی عمر ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی سراؤنڈنگز میں اپنے گرد بچوں کو دیکھیں تو یہ وہ ایج ہے نا جب بچے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں جناب علی اکبر ایک ایسا خواب لے کر جا رہے ہیں اپنے والد کے ساتھ، اپنے وقت کے امام کے ساتھ، جس کا معلوم ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کا اینڈ کیا ہے، کب سے جان رہے ہیں نا۔ رسول خدا نے ولادت امام حسین علیہ السلام پر اس بات کا تعارف کرا دیا تھا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام جب صفین سے واپس آ رہے تھے تو کربلا کی زمین کا تعارف کرایا۔ آج اسی مقام پر خیمے لگنے والے ہیں، راستے میں خیمے لگے، کچھ دیر کے لیے اہتمام آرام کیا گیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میرے والد جناب سید الشہداء تلوار کے پر سر رکھے اور کلمات استرجاع پڑھنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ایک جوان فرزند کے لیے بڑی بات ہے کہ اپنے باپ کے لبوں سے یہ الفاظ سنیں۔ آ کر پوچھا آپ نے یہ کلمات کیوں ادا کیے؟ امام حسین علیہ السلام نے خواب کا تذکرہ کیا کہ کس طرح گزشتہ رات میں نے آپ کے نانا اور آپ کے دادا کو خواب میں دیکھا کہ جو میرے آنے کے منتظر ہیں۔ تو یہ تمام خواب سننے کے بعد ایک جوان بیٹا کیا کہہ رہا ہے، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کس بات کا خوف ہے؟ یہ ہیں جناب علی اکبر، یہ ہے وہ شبیہ پیغمبر جو آپ کو شیب ابی طالب کی گھاٹیوں کی سختی بھی یاد کرا رہی ہے، جو شہر مکہ میں پڑنے والے پتھروں اور کانٹوں کے درمیان ہونے والے سفر کی بھی یاد دلا رہی ہے، جو مدینہ پلٹ کر ہر قسم کی مشکلوں کا سامنا کرنے میں صبر کا حوصلہ دکھا۔ دس از علی اکبر۔ جناب علی اکبر کوئی جوان نہیں ہے، صرف جوانی علی اکبر کوئی استعارہ یا کوئی تشبیہ نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے کربلا کی کتاب کا ایک ایسا صفحہ ہے جو آج کے جوانوں کو بتاتا ہے، جو گیجٹس کی دنیا میں، سوشل میڈیا کی دنیا میں ہر طریقے سے بمبارڈمنٹ کا شکار ہے نا، وہاں جناب علی اکبر بتا رہے ہیں دیکھو سوشل میڈیا اس وقت بھی ہے، اس وقت بھی میرے پاس یہ سارے نیٹ ورکس موجود ہیں، لیکن میں کون ہوں؟ جو رضائے الہی کے لیے اس کے ساتھ آیا ہوں کہ جس کے ساتھ خدا کی رضا ہے۔ تو جناب علی اکبر عبادت، علم، جستجو اور وقت کے امام کی معرفت اور وقت کے امام کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے، ان کے لیے ڈٹ جانے کا نام ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے دیکھیں جس کی ہمیں آج کے وقت میں ضرورت ہے۔ آج ہمارا نوجوان کتنی انسپریشنل سٹوریز رکھتا ہے نا، ہم اس کو بچپن سے کتنے پاور فگرز کے ساتھ آشنا کر دیتے ہیں، بھئی یہ سپائڈر مین ہے، یہ سپر مین ہے، ہم نے کبھی اس کو اس طرف لانے کی کوشش نہیں کی نا، جو ایک بہترین طاقت اس کی روح کو چاہیے، کیونکہ دیکھیں جوانی وہ عمر ہے کہ جس میں آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں یا آپ سیدھا راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے کردار ہماری زندگیوں کو تاریخ سے نکال کر
بچوں کے دلوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جناب علی اکبر بچپن سے لے کر اور وقت شہادت تک کس حالت میں گئے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام سواری جناب علی اکبر کے پیچھے ہیں جب مقتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں، بیٹا پلٹ کر پوچھتے ہیں بابا جب روانہ کر دیا تو پھر پیچھے کیوں چل رہے ہیں؟ جناب امام حسین کیا کہتے ہیں جس کا جوان بیٹا تمہارے جیسا اس سے پوچھو کہ یہ سفر کیسا ہوگا، اور پھر بیٹے کے سرہانے جانا اور پھر اس کے سینے سے برچھی نکالنا. اگر ہم اس کا ایک چھوٹا سا مختصر سا کمپیریزن جناب حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی روایت سے کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر نکلے تھے تو صرف ان کے گلے پر چھری کا ایک نشان تھا جسے دیکھ کر جناب ہاجرہ جو تھی وہ تکلیف کا شکار ہوئی. ادھر ایک ماں مسلح بچا کر انتظار کر رہی ہے کہ کب وقت شہادت خبر شہادت آئے اور میں سجدہ شکر کروں. تو بیسیکلی حضرت علی اکبر بہت سارے رشتوں کو کنیکٹ کرتے ہیں، بہت ساری پرسنالٹیز کو کنیکٹ کرتے ہیں اور سبق صرف ایک دیتے ہیں. جہاں خدا سامنے ہوتا ہے نا، جہاں خدا کی رضا ہوتی ہے تو پھر دنیا کوئی میٹر نہیں کرتی آپ کے لیے. بالکل حق کی بات ہے. ہم بات کریں گے صاحبزادہ ام البنین سلام اللہ علیہ غازی عباس علمدار کی شخصیت کے حوالے سے. الفاظ کا چناؤ ان کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے کیا اختیار کریں گی؟ جناب ام البنین کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے جو میدان کربلا میں موجود نہیں تھی، لیکن انہوں نے حق کے اس مارکے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اپنے 4 بیٹوں کو، ام البنین 4 بیٹوں کی ماں، 4 بیٹوں کو دین اسلام دین حق پر اپنے وقت کے امام پر نچھاور کر دیا اور انہوں نے سکھایا، تربیت کی. ماؤں کی تربیت اتنی اہم ہے. مولا عباس سے علمدار میں جو وفا ہے وہ اپنی ماں سے ورثے میں ملی ہے. شجاعت اپنے بابا علی مرتضیٰ سے اور وفا اپنی ماں جناب ام البنین سے ورثے میں ملی ہے. کربلا کا ہر کردار چنیدہ پروردگار عالم ہے. مولا غازی ابو الفضل عباس علمدار لشکر حسینی ہیں، علمدار ہیں. تمام لشکر کو دیکھیں، چند گھنٹوں کی جنگ میں کربلا کتنے دن کی، روز عاشورہ فجر سے لے کے عصر تک، لیکن عصر تک کیا ہوا؟ لاکھوں کے لشکر سے 72 کی جنگ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اس تمام جنگ کی پلاننگ، اس تمام جنگ کو، ان 72 کو لاکھوں سے اڑوا دینے والے مولا غازی ابو الفضل عباس ہیں، جو خود فقیہ ہیں، عالم ہیں، مگر آپ کی ذات میں جو وفا کا پہلو ہے، جو اطاعت کا پہلو ہے، وہ رہتی دنیا تک ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ آپ چاہے کتنے بھی بڑے عالم ہو، آپ چاہے کتنے بھی بڑی حیثیت کے حامل کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے شجاع کیوں نہ ہو، لیکن جب تک آپ بارگاہ الہی میں اطاعت کے ساتھ نہیں پہنچیں گے، آپ کا کام، آپ کا عمل منزل قبولیت تک نہیں پہنچے گا. کربلا میں تابق قیامت مولا و آقا حسین کے ساتھ جو نام زندہ ہے وہ مولا عباس کا، اور جتنے لوگ مولا حسین سے منسلک ہو گئے وہ ان کا نام ہے. اس میں ان کی کیا خاصیت ہے، کیا خصوصیت ہے کہ جہاں مولا حسین کو مولا عباس سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ نگاہ حسین کا اشارہ جانتے تھے. میرے مولا کیا چاہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جس وقت خیموں کو ہٹانے کا حکم ہوا فرات کے کنارے سے، مولا عباس نے تلوار نکالی ہے، کسی اسی تلوار سے لکیر کھینچی ہے. کسی کی جرت ہے کہ جو یہاں سے میرے مولا کے خیموں کو ہٹا دے؟ لیکن جس وقت مولا کی نگاہ کی جانب دیکھا، کہنے کی ضرورت کچھ نہیں پڑی. جس تلوار نے لکیر کھینچی تھی، مولا کی رضا کو جانتے ہوئے اسی تلوار سے خیموں کی تنابوں کو کاٹنا شروع اور میں کیا. چاہوں گی مختصراً یہ بھی بیان کر دیں کہ علم تو بہت سو نے اٹھایا، لیکن علم کو نسبت غازی عباس سے کیوں ملی؟ وہ اس لیے نسبت ہے، افتخار عارف صاحب کا یہ بہت خوبصورت شعر ہے، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن اب علم ہمارا ہے. جو میدان کربلا کا سب سے چھوٹا شہید تھا وہ کون تھا؟ ایک چھوٹی سی مختصر سی لائن میں رسانہ باجی کی بات میں ایڈ کروں گی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عباس کی ایک تلوار کی لکیر ہے، تو وہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ یزید اور حسینی لشکر کے درمیان کی لکیر ہے. در حقیقت وہ غیرت اور وفا کی وہ لکیر ہے جس لکیر کے اس طرف آنے والا علی اکبر بھی بنتا ہے اور علی اصغر بھی بنتا ہے. اور جب شہید صغیر کی بات ہو رہی ہے تو حضرت علی اصغر 6 ماہ کی عمر ہے. ایک ایسی عمر ہے کہ جس میں بچے کو اپنی بھی شناخت نہیں ہے، جو اپنی خوراک کے لیے بھی اپنی والدین پر منحصر ہے. ایسے میں جب امام نصرت کی آواز بلند کرتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، تو جناب رباب آواز دے کر کہتی ہیں ابھی ایک ناصر باقی ہے جس نے خود کو جھولے سے گرا لیا ہے.
کہنے کو 6 ماہ، لیکن سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ تربیت کی آ جاتی ہے. پھر بچے کو آپ خود گرو کرتے ہیں، وہ ایک ایسا بیج ہے جس کی آپ نے آبیاری کرنی ہے. اس کی پرورش کا مطلب اس کو خوراک کھلانا یا لباس فراہم کرنا نہیں ہے. جناب رباب ایک شاہانہ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن جب دروازے جناب امیر المومنین سے داخل ہو کر ازدواج امام حسین علیہ السلام میں شامل ہو جاتی ہیں نا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا معیار ہی بدل جاتا ہے، سٹینڈرڈ ہی بدل جاتا ہے. ایک ایسی ماں جو شب عاشور میں کیا دعا کر رہی ہے، خدا سے پروردگار میرے پاس وقت کے امام کی قربانی کے لیے پیش کرنے کو کچھ نہیں ہے. کسی کے پاس حضرت علی اکبر ہیں، کسی کے پاس حضرت عباس ہیں، کسی کے پاس اون محمد ہے، میرے دونوں بچے چھوٹے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں خیمے سے کہ اے رباب آپ کے پاس جو ہے نا اس جیسا کوئی شہید دنیا میں نہیں ہے. اور پھر جناب رباب کو خود امام حسین علیہ السلام نے بہت عرفہ مقام دیا. تو حضرت علی اصغر بیسیکلی ہمارے پاس ایک تربیت کا نشان ہے ہماری آج کی ماؤں کے لیے، کہ یہ مت دیکھیں کہ کس ایج کے کس عمر کے بچے کی تربیت ہو رہی ہے، یہ دیکھیں کہ آپ بچے کو کیا دے رہے ہیں. آپ شیر کے ساتھ حق بھی دے رہے ہیں، اسی شیر کے ساتھ آپ باطل بھی دے رہے ہیں. ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے گا ان کی بات کے ساتھ کہ محضر کربلا پہ جو چھوٹی سی مہر ہے وہ جناب علی اصغر ہے. مولا حسین نے جو آخری حملہ سب سے طاقتور حملہ کروایا ہے وہ 6 ماہ کے علی اصغر سے کروایا ہے. تیغ زبان علی اصغر کے وار سے دل کٹ گئے عدو کے ہونٹوں کی دھار سے. ٹھیک ہے. محترمہ ندرت صاحبہ اور محترمہ رخسانہ گوہر صاحبہ، آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمیں آج کے لیے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک سبق اور یہ ایک انقلاب تھا جو کہ آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. ہمیں آج کے پروگرام درس کربلا سے اجازت دیجیے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، کی پناہ اسد حسین، سرداد آداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ اسد حسین. اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا، اے کربلا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین.